ایسا میرا سوال ہے کہ جب ہم فلاسفی پڑھتے ہیں تو ہمارے سامنے بہت سے میتھڈز آتے ہیں، جس میں ڈیکارٹس کا ڈاؤٹ کا میتھڈ ہے، یا سائنس میں ہم پاپر کا فیلیبلسٹک میتھڈ اکثر بحث میں ہوتا ہے. تو کیا قرآن پاک سے ہمیں کوئی رہنمائی ملتی ہے کہ کون سا میتھڈ اختیار کرنا چاہیے سائنس کے اندر یا کسی اور چیز میں علم کو درست طریقے سے حاصل کرنے کے لیے؟ تو کیا قرآن کسی ایک خاص میتھڈ کو سپورٹ کرتا ہے یا اپنا کوئی فریم ورک دیتا ہے؟ بہت شکریہ. یہ علم کیا ہے اور علم میں مبادی کیسے طے ہوتے ہیں، اس کی میتھڈالوجی ایک سیکولر علم ہے. اس وجہ سے یہ قرآن کا موضوع نہیں ہے، ہونا بھی نہیں چاہیے. یہ بحث آپ کو قرآن میں داخل ہونے سے پہلے کرنا ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ان چیزوں کا قرآن میں کوئی حل آپ کو نہیں بتائیں گے جو ہمیں علم و عقل کی روشنی میں باہر کھڑے ہو کر کرنی ہے. مثلا قرآن مجید عربی زبان میں ہے، تو اب یہ نہیں ہو سکتا کہ قرآن مجید کو آپ کھولیں اور یہ کہیں کہ قرآن بتائے عربی کیسے سیکھنی ہے. وہ آپ کو باہر طے کرنا ہوتا ہے. اس میں عربی زبان کے ماہرین آپ کو بتائیں گے، یا زبان کے ماہرین، کہ یہ زبان آپ کیسے سیکھیں، اس کے مسائل کیا ہیں، کیا چیزیں ہیں. تو علم کی بحث اور وجود کی بحث بھی یہ خارج میں پڑی ہوئی ہے، اس لیے کہ انسان کو اس بحث کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمام ذرائع دے کر پیدا کیا ہے. جس چیز کے ذرائع آپ کے پاس موجود ہیں وہ پیغمبروں کی وحی کا موضوع کیوں بنائی جائے، اور کیوں بنائی جائے یہ کافی نہیں ہے. اگر بنائی جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ قرآن مجید یہ پیغام دے رہا ہے کہ میرے مخاطبین اندھے اور بہرے ہیں، لٹھیا کے بغیر نہیں چل سکتے، نہ ان کے پاس حواس ہیں، نہ ان کے پاس ملکہ عقل ہے. اس وجہ سے میں ان کو بتاؤں گا کہ تم نے علم کیسے حاصل کرنا ہے، تم نے عقل کو ایسے استعمال کرنا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کا موضوع نہیں ہے، نہ اس کو ہونا چاہیے. علم کی بحث الگ کریں. وجود کی بحث کے بارے میں واضح ہو گیا، یعنی فلسفے کی 2-2.5 ہزار سال کی تاریخ کا حاصل کیا ہے؟ 2 ہی بحثیں، وجود کی بحث اور علم کی بحث. وجود کی بحث تو توبہ و استغفار کر کے ختم کر دی گئی تھی دیکارتی کے زمانے میں. علم کی بھی اللہ تعالیٰ کی عنایت سے ختم ہی ہو جائے گی. اس میں محض آپ کی اطلاع کے لیے گزارش کر رہا ہوں کہ اس بحث کو میں نے مکمل بھی کر دیا ہے، اور اس کو اب میزان کا پہلا مقدمہ بھی بنا دیا. یہ اسی ضرورت کے تحت بنایا ہے. یعنی اس بحث میں لوگ الجھ جاتے تھے. پہلے میں نے ان مباحث کو الگ رکھا تھا اور خیال تھا کہ مقامات ہی میں رہیں گی، لیکن اب میزان میں 2 مقدمے ہیں، تیسرے کا اضافہ کر دیا. یعنی پہلا مقدمہ علم کی بنیاد ہے، دوسرا اصول و مبادی، اور تیسرا دین حق. یہی 3 بنیادی چیزیں ہیں جن کے بغیر آپ دین کے پیغمبروں کے ذریعے سے دیے گئے کنٹینٹ میں